میں بھی ٹرکی میں گیا الحمدللہ، and I saw ایک اتنا بڑا جیم میں ہم پھنسے ہوئے، اتنی لائن خراب ہے، اور میرا پاکستانی سینس کہہ رہا تھا مجھے یوں لے کے یوں نکل جانا. آپ سوچیں وہ اتنی تمیزدار قوم ہے کہ وہ بائک کے جانے کی راستے سارے بیٹھے ہیں اس کے. میں نے کہا یار کیا بات ہے، لیکن فخر بھی ہے ہمارے اوپر کہ رول توڑ مطلب ہم ہیں. جتھے لکھیا ہوئے گا نا اتنے تھوکنا منع ہے، اتنے پان دی پیپا مارتے پے ہوں گے. کمنگ بیک فرام دا ہیومرس اینڈ، بچے کی تربیت، بیوی کی تربیت، معاشرے کی تربیت، ایک عالم کی تربیت، ایک شیخ کی تربیت، ایک استاد کی تربیت، معاشرے میں ایک جاہل کی تربیت، ایک نشے میں ڈوبے شخص کی تربیت کے وقت ہوتے ہیں. آپ کو کب انگیج ہونا ہوتا ہے یہ پورا ایک علم ہے. کب انگیج ہوتے ہیں اور کس لہجے میں انگیج ہوتے ہیں کس کے ساتھ. اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے وہ لوگ آپ سے چڑ جائیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ سے کٹ جائیں گے، نیگیٹو ہو جائیں گے، یا آپ سے لڑائیاں کریں گے اور آپ کو انگیج کرا دیں گے. اور آپ سے پھر ایسی غلطی ہوگی کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر دیں گے آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. قومیں آپ کا درد نہیں سنیں گے. ہاں، گاڑی اور بائک کے ایکسیڈنٹ میں گاڑی والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے، خلاص، پیریڈ. آپ جسٹیفائی نہیں کرا سکتے. اور پھر بہنوں، اور اگر کسی لڑکی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بہنوں کے بھائی تو ویسے ہی بہت ہیں اس ملک میں الحمدللہ، سارے پہنچ. مرد از آلویز رانگ when he's driving a car, you know. There's so many taboos in our society جس سے آپ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اسٹیریوٹائپنگس کیا ہیں، ٹیبوز کیا ہیں، ایج کیا ہے، سوچ کیا ہے. بچہ غلطیاں اس لیے کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا، کوئی بچے چیخ چلا رہے ہیں صاحب کے طرف، ہم کیا کریں یہاں پہ؟ ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے شٹ ہم آپ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بچہ ہے، بچے کا کام ہی ہے یہ. بڑے نے ظرف دکھانا ہوتا ہے. اور بچوں کو بھی بڑوں سے انگیج ہونے کے لیے ٹائمنگ، وقت، زمان، وضع، قطع، الفاظ، لہجے سیکھنے پڑیں گے. یہ چیزوں کی وجہ سے ہی بڑے مسئلے خراب ہیں. اور اینڈ میں جب کچھ ہوا نہیں تو اینڈ میں کہنا میں تو ٹھیک ہاں اور وہی غلط سی، میں تو ٹھیک تھا، اس کو نہیں سمجھ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. چھٹا یا ساتواں بڑا اصول، کبھی کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. ہر اوپوننٹ کو، ہر مد مقابل کو، ہر مخالف کو، یا ہر دوست کو، یا ہر امیچیور کو، ہر غیر سنجیدہ کو، ہر بے وقوف کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. دلیل دیکھیں، قرآن حدیث چل رہا ہے آپ کے آگے، لوگوں کی نظر ہی نہیں گئی اس پہ. اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اتنا پازیٹیوٹی لے کے آؤ، اتنا خیر لے کے آؤ، اتنا بڑا کلیجہ لے کے آؤ، اتنا جگر لے کے آؤ کہ اس کا شر 2 روپے کا ہو جائے اور تیرے اندر ضم ہو جائے. اتنا خیر لے کے آ کہ تیری پازیٹیوٹی اس کی نیگیٹیوٹی کی دھجیاں اکھاڑ دے آگے. وہ کہتے ہیں نا، بی لائک اے ٹری برادرز اینڈ سسٹرز. وہ پیڑ بن کہ لوگ جب تجھے پتھر مارتے ہوں تو یو گیو دیم بیک ایپلز، تو انہیں پھل واپس کر. یہ چیز لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گی تیرے آگے. ظرف اپنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب مکہ میں انٹر ہوئے، آپ نے جو دل دکھایا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو جب تک مسلمان نہیں تھے ہیویلی اسٹرانچ انیمی تھے، آپ نے اس چودھری ان کی حیثیت اور ان کی جو سرداری کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر چلے جائیں. دیٹس مینجمنٹ آئی وڈ سے. اللہ says in قرآن جزاء السیئۃ بمثلھا. کبھی کبھی برائی کا جزا اور ریوارڈ اتنی ہی برائی ہوتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو نیوٹرلائز این ایول ود این ایکویلنٹ ایول. تو کچھ لوگ جو یہ سادھو والا کانسیپٹ ہے نا بھائی جان، میں انگیج نہیں ہو سکتا، میں اس کو منہ نہیں دے سکتا، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، میں اس کو بتا نہیں سکتا کہ یہ رانگ اوور ہے، اور میں اس کو اس کی پھکی اس کی زبان میں نہیں دے سکتا. بہت سے مسائل اس وجہ سے کھڑے ہوں گے. یو ہیو ٹو کم انٹو دا مارکیٹ، یو ہیو ٹو ٹیل ہم. انگیج ہونا پڑے گا آپ کو. کہیں خاموشی ہے، کہیں خیر ہے، کہیں ایکولنٹ شر ہے، اور کہیں ہائر گڈ ہے اور لیسر ایول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، اگرچہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. وائی؟ کیونکہ ایک قبیلے سے تھریٹ تھی دشمنی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی رینوویشن، میری زندگی میرا مال دولت قربان جائے اگر مجھے بیت اللہ کا پوچھا لگانے کو مل جائے، تو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی رینوویشن کمپرومائز کر دی وہاں پر
کیونکہ دشمنی کا خطرہ تھا، آپ نے ان کو ریلیکس کرایا، نیوٹرلائز کرایا، اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کی رینوویشن میں حتیم کو لیٹ ڈاؤن کر چھوڑ دیا آپ نے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے آپ سے، 10 years of cease fire۔ جب میں جانتا ہوں کہ یار میرے میں دم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پوٹینشیل ہے معاشرے کو ہلانے کا، جب میں جانتا ہوں میرے پاس کانٹینٹ ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس جنگیں ہیں، جب میں جانتا ہوں میرے پاس سلطنت ہے، جب میں جانتا ہوں کہ میری پازیٹیوٹی اور میرا جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہلا سکتا ہے سسٹم کو، مجھے فضول کی بات اور فضول کی لڑائی کیوں لینی چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے مجھے وہ کام؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام میں اتنا دم ہے کہ بغیر لڑائی کے ہم ویسے ہی پھیل جائیں گے اور وائرل ہی ہو رہے تھے، آپ نے 10 سال کا سیز فائر لیا، اور وہ چھوٹا سا وہاں جو ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں سے بھاگ کے آئے اور حضرت عمر was saying no 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 we are in power, we should give them a big struck back and a knock۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا let it go، چھوٹا شر لیا آپ نے، ایک وہاں پہ ایک صحابی کے اس درد کو تھوڑا سا سسٹم میں کمپرومائز کیا گیا بڑی خیر کے لیے۔ تو یہ خیر شر کے موازنے نہیں کریں گے، ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ میں رہیں گے، ہر آدمی کو پیورلی شر اور ہر سسٹم کو پیورلی خیر کہہ کے اڑا دیں گے، تو دیکھ لیں آج ہم کہاں پہنچے۔ اور آج میں یہ بات اس لیے کہوں گا دینداروں کو اور لبرلز کو، کہ اگر ایک لبرل سیکولر آدمی کو دیندار حلقے کی ہر چیز پیڑی لگتی ہے تو یہ ایکسٹریمزم آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی، یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری بینچ ہی غلط ہے، علماء کی پوری بینچ غلط ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایکیڈیمکس کی پوری بینچ غلط ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک اسپرچویلٹی، اسلامک فقہ، اسلامک ایگزیجسس، فتاوا، اور جو 1400 سال سے جو خدمت کی ہے اس علم کی، آپ سب کو اڑا کے پھینک دیں گے اگرچہ اس میں کچھ گندے آنڈے آپ کو لگتے ہیں؟ اٹس رانگ۔ اور میں دیندار بینچ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر لبرل ویلیوز کی جو کچھ تو بہت ہی ایکسٹریم ورژن کے ہیں، جو ٹرانسجینڈر اور یہ ہومو سیکشول رائٹس تک چلے گئے، مگر اگر آزادی کا ایک سٹرینڈ جو بہت ایکسٹریم ورژن کا ہے، مگر کیا ہم آزادی فکر کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا ہم فریڈم آف ویمن پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اسلام وومن رائٹس پہ بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام کیا جانوروں کے حقوق؟ میں بوٹینیکل ورلڈ کی پریزرویشن پہ اسلام سے دلائل لا کے دے سکتا ہوں کہ اسلام تو پلانیٹیرین لائف کی پریزرویشن پہ کھڑا ہوا تھا۔ ہم دنیا آسمان زمین کے مسائل کو دیکھنے آئے تھے، انسانی حقوق تو وہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، حقوق العباد، حقوق الحیوان، حقوق النباتات، حقوق الشجرات، حقوق الحشرات، یہ کہاں جائیں گے؟ کہ ایک مچھر بھی نہیں مارنا آپ نے غیر ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کی ایکسٹریم ویلیوز پہ جا کے ایک دوسرے کو لیں گے تو دیکھ لیں 2 کلٹ بنے، وہ ان کی بوتھ نہیں دیکھنا، دے دو وہ نصیب دیں، اور اس افتراق کا فائدہ تیسری پارٹی اٹھاتی ہے۔ تو یہ اصولوں کے ساتھ جو میں نے 6-7 آج بیان کیے ہیں، میرے خیال نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کا پڑھنا بھی ہے، اس میں اور بہت کچھ ہے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر انشاءاللہ میں آئندہ لاہور آؤں گا تو ایک بڑا ورک شاپ رکھوں گا 3-4 گھنٹے کا، اسٹریٹجیز کو اور 90 منہج کے انقلاب کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ کھولنے کا، کہ کیسے ممکن ہوا تھا اور پھر کیسے آسمانی معجزات ہوئے تھے، کہی سنی بات میں جو میں نے غلطیاں کی